نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كانت راحلته بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينهما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم۔ حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، جس کو امام مسلم نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری پر زمین میں ہو، وہ سواری بھاگ جائے، اس پر اس کا کھانا پانی سب کچھ ہو، یہ اس سواری سے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے اپنی سواری سے مایوس ہو کر درخت کے سائے میں لیٹ رہے، اور وہ اس حال میں ہو کہ ناگاہ اس کی سواری اس کے پاس آ کھڑی ہو، اس کی مہار پکڑے، پھر انتہائی خوشی میں یوں کہہ بیٹھے الہی تو میرا بندہ میں تیرا رب، بہت خوشی سے بندہ خطا کر گیا۔ اس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ سادہ لفظوں میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اگر کوئی بندہ ساز و سامان لے کر سواری لے کر جنگل میں نکلا اور اسی کے اوپر اس کا کھانا پینا سب کچھ ہے، اور وہ بندہ اپنی سواری کھو دیں اور پھر سوائے بھوکے پیاسے مرنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو، وہ اسی تمنا میں یا اسی انتظار میں کہ اب میں کب بھوکا پیاسا مروں گا درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اور جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اب نہ میری سواری ملنے والی ہے نہ کھانا پانی ملنے والا ہے، اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ جائے، اچانک آ جائے، بالکل جب اس نا امید ہو جائے، اور پھر اس کی لگام پکڑ کے اس کو فوراً پکڑ کے زوردار آواز میں کہے یا اللہ تیرا شکر ہے نہیں میں تیرا جو ہے میں تیرا رب تو میرا بندہ ہے۔ حضور فرماتے یہ شدت فرح میں اس سے زبان سے نکل گیا، یہ کلمہ کفریہ ہے لیکن شدت فرح اتنی تھی، خوشی اتنی زیادہ تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا میرے منہ سے نکل کے آ گیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بیان فرمایا تو حضور نے اس بندے پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اس بندے کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی۔ کون کہتا ہے جی ہے نہیں اللہ میرا بندہ اور میں اس کا رب نہیں؟ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندے تو ہمارا رب، یہ صحیح جملہ ہے۔ کفریہ جملہ اس کے برعکس ہے۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے پر کوئی پکڑ نہیں کی، اس بندے پر شدت فرح غالب تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے شدت فرح کے اندر، شدت غم کے اندر اور شدت غضب کے اندر جس وقت یہ ساری چیزیں ایکسٹریم لیول پہ چلی جائیں پھر احکام بدل جاتے ہیں، پھر احکام بدل جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور عرض کر دوں، اکثر ساتھی جو ہے نا جی وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے غصے کے حالت میں طلاق دے دی۔ اگر شدت غضب غصہ اتنے ایکسٹریم لیول پہ ہے کہ اس کو ہم سوائے جنونیت کے کچھ اور نہ کہیں کہ یہ جنون ہے، کہ بس یہ پاگل پن ہے، اس حد کا اگر غصہ چلا جائے اور جس کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے، الفاظ پہ قابو ختم ہو جاتا ہے، اس صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جس میں جس غصے کی کیفیت میں سارا کچھ پتہ ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ فلاں یہ فلاں، ساری تمیزیں اس کے حواس خمسہ برقرار ہیں، یعنی وہ لیول نہیں ہے، جنون کا لیول نہیں ہے، اس وقت پھر طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ شدت غم، شدت فرح اور شدت غضب، یہ تین ایسے مقامات ہیں جن کے اوپر قلم اٹھ جاتا ہے۔ اب یہ کفریہ کلمہ تھا لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر حکم نہیں لگایا۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ بندے سے جو خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا جی،
حضور بھی جانتے ہیں، وہی بھی سلسلہ چل رہا تھا. اگر یہ ایسی بات ہوتی تو اللہ منع کر دیتا، محبوب یہ کفریہ کلمہ ہے، ایسی بات ہے نا جی. نہیں، اگر کسی بندے کے منہ سے کفریہ کلمہ نکل جائے خطأً تو فوراً توبہ کرے. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ بندہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو فوراً وہ بندہ کافر ہو گیا. اور جیسے ہی کفر ہوا، یہ یاد رکھیے، بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، بیعت بھی ختم ہو گئی، ایمان بھی ختم ہو گیا، نیکیاں بھی سب خلی ولی چھٹی. اب دوبارہ سے اثر نو نکاح کرے گا، اثر نو کلمہ پڑھے گا، توبہ کرے گا کفر سے، تو اس کی وہ توبہ قابل قبول ہوگی. بصورت دیگر یہ معاملات کفر ہو گیا نا، نکل گیا دائرہ اسلام سے، ختم ہو گیا. ہاں جی. تو اب یہ چیزیں بڑی مد نظر رکھنے والی ہوتی ہیں. زبر زیر سے بھی میں اکثر، مجھے کسی ساتھی نے پیغام دیا، میری بات نہیں، پتہ نہیں کس بندے نے کہا. میں آپ کو عرض کر دوں، میں خود نا سبق کا قاری ہوں، میں قاری سبق کا قاری ہوں. مجھے ہر قسم کی قرات ہے جی. 10 قسم کی روایتیں جو صحابہ نے پڑھی ہیں ہم نے وہ پڑھی ہوئی ہیں. میں یہاں پہ پڑھتا ہی نہیں ہوں کیونکہ یہاں پہ کسی کو آتی ہی نہیں. جب محافل میں جاتا ہوں جہاں پر قراء کی محفل ہوتی ہے وہاں پر میں پڑھتا ہوں. وہاں پہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ سارے وہاں پہ جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں یہاں پر وہ روایتیں پڑھوں تو آپ لوگوں کے مولوی نے تو قرآن ہی نہیں ہوندا ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کر دوں. ہم پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ. اس پر امالہ جب کریں گے تو امالے کا حکم یہ ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اب عام بندہ کہے گا مولوی غلط قرآن پڑھی جا رہے ہیں. اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہم کیا روایت پڑھ رہے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہاں پر سوائے فتنہ کھڑے ہونے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ اس لیے کبھی پڑھی ہی نہیں. مجھے اسپیشلی اس لیے پروگرام پہ بلاتے ہیں کہ یہ بندہ آ کے ہمیں روایت سبق سنائے گا، یہ ہمیں وہ طریقے سنائے گا جو صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. ہمیں پتہ ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں عام روٹین میں وہ روایت حفص پڑھ رہے ہیں، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. ہمیں ایک ایک زبر زیر کا پتہ ہے، ہمیں لفظوں کا پتہ ہے کہاں پر کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی. اب یہ آپ اندازہ کریں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. جب یہاں پر تکبیر پڑھتے ہیں نا جی تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ قاعدہ ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں پہ آئے گا. یہ انا پہلے آ رہا ہے، ماں قبل ماں بعد دونوں حرفوں کے اوپر اس کا جو اثر پڑتا ہے بابا وہ چیز مد نظر رکھنی پڑتی ہے. اب میں ایک زیر زبر کی غلطی سے بندہ کہاں، ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کوئی پڑھے انعمت علیہم، بےمان ہو جائے گا، بےمان ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر زبر آنی تھی. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پر نسبت ہم اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں. یا اللہ تو ساروں کو نعمتیں دے رہا ہے اور تو علیہم میں ساروں کو نعمتیں دے رہا ہوں، یا وہ اللہ کو نعمتیں دے رہے ہیں. تو کفر ہو گیا یا نہیں ہوا ہے؟ کائنات میں ہر ذرے کو میرا رب دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب انا آئے گا تو پھر محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں پہ در نہیں آئے گا. در کہاں ہے در کہاں ہے، اس کی یہ بحث طویل ہے، پھر میں آپ کو کبھی تفصیل سے عرض کروں گا، یہ حدیث کا نکل جائے گا. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ کلمہ کفریہ شدت فرحہ، بہت زیادہ خوشی کی کیفیت میں کہہ دے، شدت غم میں کہہ دے، شدت غضب میں کہہ دے، تو اس کا کلمہ کفریہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ اس کیفیت کے اوپر ہم کہیں گے کہ یہ کیفیت اس کیفیت میں تھی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، اس حدیث پاک میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اشد فرحا، اللہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. بابا یاد رکھیں اللہ نہ غمزدہ ہوتا ہے، نہ نارمل حالت میں ہوتا ہے، نہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے. یہ ساری اس کی رضا کی کیفیتیں ہیں. یہ غم، خوشی، غمی، درد، ہنسنا، چلنا، بولنا، کھانا، پینا، یہ ساری کیفیتیں ہماری ہیں. اللہ ان سے پاک ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. ہم یہاں پر کہیں گے، یہاں پر خوشی سے مراد اس کی رضا ہوتی. پھر میں آپ کو عرض کروں،
رضا، امر، ارادہ، یہ تینوں الگ چیزیں ہیں. لگتے لفظ ایک جیسے ہیں لیکن رضا، امر، ارادہ یہ تین چیزیں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس پہ پھر تفصیل سے عرض کروں گا. وقت زیادہ ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ خوشی کی جب خوشی ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے یا غصہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے یا پھر غم شدت غم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے پھر احکام بدل جاتے ہیں. سوئے ہوئے بندے کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سویا ہوا ہے. نیند اور موت ایک جیسی ہے. اس کے اوپر وہ ہاں بندہ جاگ رہا ہے، بندہ اپنی کیفیت میں بالکل حواس سے خمسہ اس کی، اب وہ چھوڑے گا تو اب گناہ گار ہوگا. سوئے ہوئے نماز کا وقت اٹھے اب قضا کرے اس کو. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ باقی زندگی تو کل میں مزید اس پر عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.